نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم رب زدنی علما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ تعالی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ حدیثیں تو ماشاءاللہ ساری پیاری ہوتی ہیں، لیکن آج جو حدیث ہے وہ بہت سمجھنے والی ہے، بہت ہی زیادہ سمجھنے والی اور سننے والی ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ زیادتیاں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ان کو دنیا میں سزا نہیں ملتی، دنیا میں تو ان کے لیے مزید آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ تو جو مظلوم ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ تو ایسا ظالم شخص ہے، گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس کو سزا کیوں نہیں مل رہی۔ تو اسی سلسلے میں ایک حدیث بہت پیاری نظروں سے گزری ہے، تو اللہ کرے آپ تھوڑا ٹائم نکال کے سن لیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے 2396 نمبر پہ، 2396 نمبر پہ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا میں جلدی سزا دے دیتا ہے۔ اگر آپ غور و توجہ سے سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا میں جلدی سزا دے دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے دنیا میں سزا اس کو جلدی نہیں دیتا، اس کی سزا کو روک کے رکھتا ہے۔ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اسے سزا جلدی دنیا میں دے دیتا ہے، اور جس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کی سزا کو روک کے رکھتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو پوری سزا دی جائے گی۔ یہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ جو ظالم ہے، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو گناہ گار ہے، جو برے کام کرتے ہیں، جو حرام کمائی کماتے ہیں یا اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے تو دنیا میں ہر چیز بڑھ رہی ہے، ان کی آسائشیں، ان کی عیاشیاں وہ تو بڑھ رہی ہیں، اور جو مظلوم ہے بیچارہ، وہ جو کمزور ہے، وہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم یہ حدیث اگر ہم اس پہ غور کر لیں کہ ظالموں کے لیے اللہ نے جو عذاب ہے وہ آخرت میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے، ان کے لیے دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ تو جو کمزور ہیں، جو مظلوم ہیں، جن پہ ظلم ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اگر وہ چھوٹا سا بھی کوئی گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ فوری ان کی پکڑ دنیا میں کر لیتا ہے، ان کو دنیا میں سزا مل جاتی ہے۔ دنیا کی سزا تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خوش قسمت لوگ ہیں، میں کہتا ہوں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو اگر کوئی اللہ معاف کرے گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوری ان کی دنیا میں پکڑ کر لیتا ہے، فوری طور پہ ان کو اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، وہ مایوس نہ ہوں، وہ ظالموں اور وہ عیاشوں کو دیکھ کر مایوس نہ ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، کہ اللہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ آپ کوئی گناہ کریں یا کوئی گناہ کی جو آپ کی سزا ہے وہ آخرت میں آپ کو ملے۔ اللہ تعالیٰ یہی معاملات، یہ تو دنیا کی سزا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو تھوڑی سی سزا ہے، لیکن جو آخرت کی سزا ہے حدیث کے الفاظ میں نے بیان کی ہیں کہ اللہ ان کو پوری سزا دے گا۔ دنیا میں تو ان کی رسیاں ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہیں، لیکن جب آخرت آئے گی تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ ہم جو ظلم کر رہے تھے اس کا کیا انجام ہے۔ ایک اور روایت ذہن میں آ گئی کہ جو دنیا میں جن کو سکھ ملتے ہیں، سکھ ہی سکھ ملتے ہیں، کبھی دکھ آتا ہی نہیں ہے، اور جو بیچارے ساری عمر دکھ میں گزار دیتے ہیں، وہ قیامت والے دن کہیں گے کاش ہماری جسم کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، یعنی ہمیں دنیا میں تکلیفیں آ جاتی
آخرت میں جب ان کو آسانیاں ملیں گی، نظر آئیں گی، تو وہ پچھتائیں گے۔ تو یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت پیاری حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، یہ بہت ہی سمجھنے والی حدیث ہے کہ اگر اللہ ہمیں پسند کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ دنیا میں فوری کر دے گا، اور جن کی رسیاں ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہیں وہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ ان کو پسند نہیں، یہ نہ سمجھے کہ ان کے پاس محل ہے، پیسے ہیں، عہدے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار تو جو ہمیشہ کی کامیابی وہ تو اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہے تو پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں جو تکلیفیں ہیں تھوڑی سی وہ گزار لیں، تو آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاریں، دنیا میں اپنی مرضی نہ کریں، دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، تو پھر آخرت میں ہمیں ہماری مرضی کی زندگی ملے گی۔ جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، غرور کرنے والے ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، ان کی آخرت بہت بری ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث سامنے آ گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو حدیث ہے مسلم شریف میں 248 نمبر پہ موجود ہے، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے 1998 نمبر پہ، اور سنن ابی داؤد میں 4091 نمبر پہ، اور سنن ابن ماجہ میں 59 نمبر پہ، اور 4173 نمبر پہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں یا ذہن میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو عہدہ مل جائے تو وہ لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ یہ تکبر والے، غرور والے، یہ اللہ تعالیٰ آزمائشیں کرتا ہے انسان کی، کسی کو دکھ دے کے، تکلیفیں دے کے آزمائش کرتا ہے کہ کیا وہ میرا شکر ادا کرتا ہے، اور کسی کو پھر آسائشیں دیے جاتا ہے، اس کی رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جب وہ رسی کھینچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس چیز سے۔ ایک اور حدیث بہت پیاری ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، یہ 4876 کا نمبر ہے، اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ بہت پیاری حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ انسان کسی کی ناحق بے عزتی کرے۔ یہ دیکھنے میں چیز آئی ہے، عام چیز ہے یہ تو، کہ جو پیسے والے ہوتے ہیں، جو طاقتور ہوتے ہیں، وہ بغیر کسی غلطی کے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، بغیر کسی غلطی کے، صرف اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم دنیا میں موجود ہیں تو ہم طاقتور ہیں، ہم جو چاہیں کریں، جس کو چاہے ذلیل کریں، لیکن ان کا جو وبال ہے وہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے اس کی عزت میں، اس کی مال میں، تو ابھی معاف کروا لے اس دن کے آنے سے پہلے جب نہ کوئی درہم ہوگا نہ کوئی دینار ہوگا، یعنی قیامت سے پہلے دنیا میں معافی مانگ لے۔ تو اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر اس کی جو نیکیاں ہیں وہ جو جس پہ ظلم کیا ہے اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، اور پھر بھی معاملہ سیٹ نہ ہوا تو اس کے جو گناہ ہے مظلوم کے وہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ حقوق العباد کے بارے میں ماشاءاللہ کافی گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے، اس لیے ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسروں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے معاشرے میں جو ارد گرد لوگ ہیں، فیملی ہے، دوست ہیں، یا کوئی آپ کس جگہ پہ جاب کرتے ہیں وہاں کے لوگ ہیں، آپ کے کولیگ ہیں، ہاں اگر کوئی شرعی مسئلہ ہو تو اس میں پھر رعایت نہیں کرنی چاہیے۔ شرعی مسئلے میں آپ کو بالکل بھی اگر کوئی دیکھتے ہیں کہ برا کام کر رہا ہے تو پھر ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ہاں ویسے جو تعلقات ہیں وہ خراب نہیں کرنے چاہیے۔ شرعی معاملات جو ہیں اس میں تو آخری حد تک جانا چاہیے، اس میں تو کوئی چوائس دینی نہیں چاہیے کہ چلو یار یہ میرا دوست ہے یا فلاں ہے یا فلاں، نہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یا اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ جو لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں ہو رہا، تو ان کے لیے اللہ نے آخرت میں عذاب پورا تیار کر رکھا ہے، پوری سزا تیار کر رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم حدیث کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیں تو شاید ہم دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے یا ظلم کرنے سے باز آ جائیں۔ میں بڑی گارنٹی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم حدیث کا مطالعہ کر لیں تو ہمارے دل ضرور نرم ہو جائیں گے، انشاءاللہ تعالی ہمارے دلوں میں ضرور نرمی آ جائے گی۔ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ وہ حدیث ہم سن چکے ہیں پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کسی نے کسی کو تھپڑ بھی مارا ہوگا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو بھی مارا ہوگا تو اس کا بھی اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اگر اللہ نے کوئی عہدہ دے دیا ہے یا کوئی 4 پیسے دے دیے ہیں تو دوسروں کو بھی انسان سمجھیں، دوسروں کو ذلیل نہ کریں، دوسروں کو تنگ نہ کریں، دوسروں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا، میں تو 50 سال سے ایسے ہی کر رہا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بڑا سخت حساب رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے دین کا مطالعہ کیا کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، نماز کی پابندی کریں، اور دوسروں کو بھی اگر آپ حدیث سنتے ہیں تو اس کو ثواب کی نیت سے آگے ضرور پہنچا دیا کریں۔ وہ حدیث ہم کافی دفعہ روایت کر چکے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں 3661 نمبر ہے اور بخاری شریف میں 2942 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تمہاری اگر رہنمائی سے ایک شخص بھی رائے ہدایت پہ آ گیا تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی نے کسی کو نیکی کی دعوت دی اور اس نے اس پہ عمل کر لیا، عمل کرنے والے کو تو ثواب ملے گا لیکن نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے نیکی کی بات کو آگے پھیلانا چاہیے۔ جو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کو آگے سے، آج کل موبائل کا دور ہے، اس سے ہم بڑا اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بری چیز تو ہے لیکن اگر اس کا صحیح استعمال کریں تو اس سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں میرے پاس کوئی اسٹوڈیو نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی کمرہ نہیں ہے سیپریٹ، کچھ نہیں ہے، ایک سستا سا موبائل ہے، اور جہاں مجھے کوئی خاموشی نظر آئے یا کوئی حدیث کا مسئلہ میرے سامنے آئے تو ثواب کی نیت سے کوشش کی جاتی ہے کہ آگے پہنچا دیا جائے۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ آپ کے جو کنٹیکٹ میں ہیں ان کو آگے سینڈ کر دیا کریں، تو جو کوئی اللہ کرے بیان سنے، اور اگر کوئی بے نمازی ہے نماز پڑھنا شروع کر دے، اگر کسی بری عادت میں مبتلا ہے تو بری عادت چھوڑ دے، اگر کوئی مرد مسلمان داڑھی منڈا ہے تو داڑھی رکھ لے، تو اس کا جو ثواب ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بھی پہنچے گا اور مجھے بھی پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔